السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ میں ہمارا سفر الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، سواری بھی ہے، سفر بھی آرام دہ ہے۔ اب ہم جو یہ سفر کر رہے ہیں اور ہمیں اب جو نظر آ رہا ہے کہ ماشاء اللہ سے اور لوگ بھی ہیں جو سفر ان کے ہیں اور ہمارا سفر بھی ہے، تو اب ایک ایسی پوسٹ آئی کہ وہاں پہ بتایا گیا کہ یہاں پہ جو روزے دار ہیں وہ اس پوسٹ سے بآسانی گزر سکتے ہیں، جن کے پاس روزے ہیں وہ یہاں سے گزر جائیں۔ تو کیونکہ الحمدللہ ہم رمضان میں واجب روزے رکھتے تھے اور قضا اپنی دنیا میں اتارنے کی پوری کوشش تھی اور اتارتے بھی تھے، تو ہم بھی اسی چیک پوسٹ کی طرف چلے گئے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو وہاں پہ ہمیں جو ہیں جو چیک پوسٹ پہ سمجھیں ایک طرح سے اگر ہم زبان میں اپنی کہیں کہ دربان کھڑے تھے یا چیک کرنے جو کھڑے ہوتے ہیں گارڈز یا کچھ بھی کہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرف نہیں کھڑے ہو سکتے، نہیں کھڑی ہو سکتی، آپ دوسری طرف جائیے، سیدھے ہاتھ کی طرف۔ تو جب ہمیں کسی اچھی جگہ سے ہٹایا جائے تو ہم تو بڑے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی کچھ، تو ہم بڑے پریشان ہوئے اور ہم نے دائیں طرف دیکھا، پوچھا کہ بھئی یہاں پہ کیا ہے؟ تو ہمارا جو علم دوست تھا اس نے ہمیں مسکرا کے کہا کہ یہ بھی روزے داروں کی جو ہے چیک پوسٹ ہے۔ تو ہم نے کہا دونوں میں کیا فرق؟ وہاں بھی روزے دار، یہاں بھی روزے دار، یہاں کیا خاصیت ہے؟ تو ہمارے علم دوست نے رہنمائی کی اور ہمارے عمل دوست نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ وہ چیک پوسٹ ہے کہ یہاں پہ جو بے تحاشا روزے رکھتا ہے، یعنی جیسے ساری زندگی روزے رکھے، یہ اس کے لیے ہے۔ تو ہم ایک دم گھبرا کے پیچھے ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ہم تو یہ 100% نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے زندگی بھر روزے رکھے، کیونکہ ہمارے قضا روزے بھی تھے اور ہم اپنی زندگی میں ان قضا روزوں کو اتار رہے تھے اور واجب روزے تو رکھتے تھے، مگر یہ ہم حلفاً نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پورے ہی اپنے قضا اتار لیے ہوں۔ تو اب یہ تو ہمیں تھوڑا سا بریک چاہیے، ہم سوچیں گے پھر بتائیں گے کہ کیا پورے ہماری زندگی کے اتر گئے تھے یا نہیں۔ تو ہمارے علم دوست نے رہنمائی کی کہ تم نے آقا خمینی کی چیل حدیث کتاب میں پڑھا تھا کہ جو بھی اپنے قضا نماز روزے اتارتا ہوا دنیا سے چلا جائے، یعنی زندگی اس کو اتنی مہلت نہ دے، خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے، تو بہت قوی امید ہوتی ہے کہ خدا اس کے بقیہ نماز روزوں کو بخش دے۔ انہوں نے کہا قوی امید ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا ہاں ہم نے یہ پڑھی تو ہے، مگر یہاں پہ تو چیک کرانے کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اتارنے تو شروع کر دیے تھے مگر ہم شیور نہیں ہیں کہ ہم پورے اتار سکے تھے یا نہیں۔ تو پھر ہمارے علم دوست نے کہا کہ تم یاد کرو کبھی کہیں تم نے اپنے بچوں سے یا کسی ڈائری میں کہیں نوٹ کیا ہے کہ میرے اتنے روزے باقی رہ گئے ہیں اور میری زندگی کے بعد میرا کوئی گولڈ ہے، میری کوئی ایسی چیز ہے جو میری اپنی ذاتی ہے، بالکل میری اپنی ہے، اس کو سیل کر کے اور میرے جو یہ بقیہ روزے ہیں وہ رکھوا دیے جائیں یا نمازیں ہیں وہ کرا دی جائیں، میں نے اتنی اپنی زندگی میں اتار لی اور میری اتنی باقی ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں ایک دم بالکل آیا کہ ہاں ہم نے ایسا کیا ہے، مگر ہم پھر پریشان تھے۔ تو ہمارے ان دوست نے کہا کہ اب کیا پریشانی ہے، آگے بڑھو۔ تو ہم نے کہا کہ ہمیں ابھی کچھ نہیں معلوم کہ ہمارے وہ روزے رکھوائے گئے یا نہیں رکھوائے گئے، ہم تو کہہ کے آ گئے تھے۔ تو ان دوست نے کہا کہ کیونکہ کہہ دیا تھا تو تمہاری ذمہ داری وہ پوری ہو گئی تھی، تم نے اپنی ایک وصیت کر دی اپنے واجبات کے حوالے سے، تو گھبراؤ نہیں اور آگے چلو۔ تو ہم نے کہا کہ اگر ہم اس چیک پوسٹ پہ جائیں گے تو یقیناً یہ تو یہاں پہ مانگ رہے ہیں زندگی بھر کے روزے۔ تو ہمارے علم دوست نے کہا تم چلو تو صحیح، آگے بڑھو تو صحیح۔ عمل نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تمہیں یہاں پہ مدد کرتا ہوں، تم چلو۔ یعنی کیا کہتے ہیں وہ دل برداشتہ سے سوچ بچار میں مایوسی کی کیفیت میں ہم آگے بڑھے کہ زندگی بھر کے روزے کیسے ہو سکتا ہے، اتنے تو واجب بھی نہیں ہوتے، سال میں رمضان کے تھے پھر جو قضا تھے، یہ تو ایسا ہے کہ ہر روز روزہ رکھا، زندگی بھر روزہ رکھا۔ ہمارا عمل دوست وہاں چیک پوسٹ پہ ہمیں لے کے آیا، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ہے روزے زندگی بھر کے یہاں پہ ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں، جیسے کمپیوٹر پہ شو ہو جاتی ہے نا چیز، جیسی نام ڈالا پوری ایک ہماری وہ آ جاتی ہے۔ تو ہم پھر حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہمارے اس بات کو۔
تو ہمارے عمل دوست نے کہا کہ تم یاد کرو کہ جب تم روایات پڑھتے تھے اور سمجھتی تھیں کہ خدا نے بتایا کہ جو بھی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے روزانہ، اور کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتا ہے، شکر الحمدللہ یا الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ روزے کی حالت میں تھا اور اس نے ابھی افطار کیا۔ اللہ اکبر! یہ سننا تھا، ہماری خوشی کی جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر ہے، بیان سے ہی باہر ہے کہ اتنا آسان عمل، اتنا آسان کہ ہمیں بسم اللہ کہنے کی تو ہمیشہ ہی عادت تھی، بچپن سے والدین نے ہمیں کہا کہ ہاتھ دھونے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے، اس سے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے، انسان بیمار بھی نہیں ہوتا، کھانے کے کوئی اثرات ہوتے ہیں وہ بھی اگر کوئی ایسے ہوں نقصان دہ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تو اس نیت سے کھاتے تھے، اور یقیناً یہ روایت ہمارے ذہن میں تھی امام معصوم کی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانے کے بعد شکر ادا کرنا، ایسا ہے کہ جیسے روزے کی حالت میں تھے اور اب افطار کیا، تو ہمارا تو بس خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اور جیسے ہی اس نے بتایا کہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے پوری زندگی روزے رکھے، یعنی آپ دن میں کھانا کھا رہے ہیں تو شکر خدا بسم اللہ پڑھ کے، آپ نے کھانے کو ختم کیا تو پھر شکر خدا ادا کیا، پھر بسم اللہ کھانے سے پہلے، پھر خدا کا شکر، دو تین کوئی بھی ہوتا ہے کم سے کم بھی 2 میل تو اس کے پاس ہوتے ہیں، ایک آفٹر نون میں ایک ڈنر میں، وہ تو یعنی ڈنر تو کرنا ہی کرنا ہے اور دوپہر میں اس کو اپنا کھانا کھانا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں پوری زندگی کے روزوں کا ثواب حاصل ہو گیا الحمدللہ۔ ابھی جو ہمارے واجبات کے روزے کے مسائل ہیں وہ ایک الگ اپنی جگہ، جو ہمارے اسٹیشنز آگے آئیں گے واجبات کے، نماز، روزہ، حجاب، خمس، وہ ایک واجب، صلہ رحمی، جو جو چیزیں واجبات ہیں وہ تو اسٹیشن ابھی آگے آنے ہیں، مگر اس اسٹیشن پہ ہمیں اتنی خوشی، اتنی مسرت حاصل ہوئی، دل کو سکون ملا کہ ایسا ہمیں اجر و ثواب یہاں پہ مل رہا ہے تو روز محشر قیامت میں خدا کتنا ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ تو اپنی زندگیوں میں یہ لے کے آئیں، اپنے گھر میں بچوں کو بھی سکھائیں کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم کھانے کا شکر ادا کرتے ہیں تو جیسے ہی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ہمارے دوسرے وقت کے کھانے کا بندوبست خدا اپنے ذمے لے لیتا ہے، تو ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہمارا سفر آگے کا انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ آج ایک چھوٹی سی چیز کی طرف آپ لوگوں کی توجہ، یہ ہمارے پاس سوالات آ رہے تھے کیونکہ عالم برزخ کے موضوعات تھے تو ہم اس سے ہٹنا نہیں چاہ رہے تھے، ورنہ ہم کرنٹ جو حالات یا موضوعات ہوتے ہیں اس پہ ضرور بات کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ کے حوالے سے کوئی کیلنڈر کسی کے پاس ہے کہ جس میں آج کی تاریخ جو ہے 1 مئی، مجھے لگتا ہے شاید انگلش کی ڈیٹ کو وہ لیتے ہیں مگر اس کو کچھ جیٹھ کر کے یا جو بھی پکارنے میں ہوگا وہ کہہ کے اس کو عاشور کا دن کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو عاشور کا دن بھی تھا۔ بالکل سر آنکھوں پہ مولا کی محبت ہماری نسلوں میں نسلوں میں نسلوں میں قائم رہے، عزاداری مولا حسین ہوتی رہے چاہے ہم نہ رہیں، الہی آمین۔ بس توجہ یہ کرنی تھی کہ جو کیلنڈر ہم پورے سال فالو کرتے ہیں انگلش اور جو ہمارا اسلامی ہے، ہمارے لیے اپنے حساب سے وہ کافی ہے۔ عاشور کو ایک ہی عاشور رہنے دیجیے، اس میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہ کریں پلیز کہ اب ذہن میں ہماری نئی نسل کے یہ آئے کہ 2 عاشور ہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ یا سوال کہ اگر آج کی تاریخ عاشور ہے، مجالس کی جا رہی ہیں عاشور کی طرح آپ منا رہے ہیں، تو کیا شام غریبہ کا بھی آپ نے کوئی پروگرام رکھا؟ کیا آپ نے آج فاقہ کیا؟ کیا آج آپ نے اپنی روزگار دکان بند کی؟ کیا آج آپ نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا بھلے ہی پیپر ہو رہے تھے؟ عاشور کا دن اگر آپ اس کو مانتے ہیں، عاشور وہی ہے جو 10 محرم ہے، روایات میں ہے، بالکل وہی تاریخ ہے۔ کوئی آج کی تاریخ کو لے کے غم کی کیفیت، محبت اس کی، مولا اس کو اجر عظیم دے، مگر اس طرح کوئی میسج جائے کہ جذباتیت کا، یا ایسا لگے کہ اس سے لوگ پریشان ہو جائیں، یہ سوال آ رہے تھے۔ ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے، ہم نسلوں کو جو ہے پریشان کر رہے ہیں اپنے ان کاموں سے۔
اپنے پاس رکھیں اپنے معرفت، اپنی محبت، اپنے عقیدے. کوئی محبت میں ایسا کام نہ کریں جیسے علماء کہتے ہیں اوور متقی ہونا، اماموں سے آگے بڑھنا. پورا عاشور، شب عاشور، اعمال، عاشور کا فاقہ، فاقہ شکنی، مصائب، مولا کی عصر عاشور، صبح کی حضرت علی اکبر کی اذان، پھر شام غریبہ. وہ ایک عاشور ہے، اس کی حرمت کو وہیں رہنے دیجیے پلیز. اور باقی نہیں کہا جا سکتا کچھ، سب کی اپنی اپنی کیا کہیں، اپنا اپنا حساب کتاب ہے. بہرحال ہمارے پاس جو 2 کیلنڈرز ہیں پورے سال، اسی کو فالو کیجئے تاکہ الجھنوں سے محفوظ رہیں، بالخصوص ہمارے بچے محفوظ